پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں آپ سب جان گئے ہیں، اور یہ بھی آپ سب کو علم ہو گیا ہے کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کو 3 اعزازات سے نوازا گیا، یعنی ان کو 3 خوبیاں عطا کی گئیں۔ آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا گیا اور علم کی بنا پر فضیلت حاصل ہوئی، اور دوسرا فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا اور ان کو رہنے کے لیے جنت عطا فرمائی گئی۔ اور شیطان کو مردود کیوں ٹھہرایا گیا؟ ایک تو اس نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ کون سی بات نہیں مانی تھی شیطان نے؟ جی، اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اب اس نے اللہ کی بات کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ اس نے حسد کیا، اس نے جیلسی کی، اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس سے برتر ہوں، اور اس نے تکبر بھی کیا۔ تو یہ دونوں گناہ یعنی جیلسی اور پراؤڈ فیل کرنا، ان دونوں گناہوں کا مرتکب سب سے پہلے شیطان ہوا، اور یہ دونوں گناہ بہت بڑے گناہ ہیں کہ جس نے ابلیس جیسے برگزیدہ جن کو شیطان بنا دیا۔ تیسرا اس نے کیا غلطی کی؟ سوچیں۔ جی، اس نے ایک یہ غلطی کی کہ غلطی کر کے اس پر ڈٹ گیا، کسی قسم کی کوئی سوری نہیں کی، کسی قسم کا کوئی ریگریٹ فیل نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا خود تو برا بن گیا ہوں، اب دوسروں کو بھی برا بناؤں گا، یعنی غلطی کر کے اس پر ڈٹ گیا اور اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگی۔ اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام سے جب جنت میں منع کیے گئے درخت کا پھل کھانے کی غلطی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے، بہت اداس ہو گئے اور بہت پچھتائے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور غلطی یا گناہ بھی پہلا ہوا تھا، سو ان کو غلطی کی معافی مانگنی نہیں آتی تھی۔ وہ روتے رہے اور سوچتے رہے کہ اللہ سے اب اپنی غلطی کی معافی کیسے مانگوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا ریگریٹ اور ان کی غلطی پر رونا دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو گناہ پر اور غلطی پر معافی مانگنے کا طریقہ سکھا دیا، اور ان کو ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کیا، اگر تو ہمارے گناہ نہ بخشے گا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہ ہوگا اور ہم بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ جب آدم علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ نے ان کی غلطی معاف فرما کر ان کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اب تم لوگ ایک مقررہ مدت تک اس دنیا میں رہو گے،
اور یاد رکھو میری طرف سے تمہاری اولاد کی بھلائی اور بہتری کے لیے ان میں سے ہی نبی اور رسول آئیں گے تاکہ لوگوں کو شیطان کے پھندوں سے بچا کر نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی ہدایت کریں۔ جو لوگ میرے پیغمبر کے کہنے پر چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے جہاں نہریں بہتی ہوں گی، کھانے کے لیے ہر طرح کی چیز میسر ہوگی۔ اور جو لوگ میرا راستہ چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جی بچوں، جنت سے آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر الگ الگ اتارا گیا، یعنی وہ زمین پر ایک ساتھ نہیں آئے، الگ الگ مقامات پر ان کو اتارا گیا۔ اب وہ زمین پر جب آئے تو بہت پریشان ہوئے، ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے اور ایک دوسرے سے ملنے کی دعا کرتے رہے۔ جب ان کی دعا قبول ہوئی تو یہ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور اس جگہ کا نام عرفات ہے۔ اس کو عرفات کا میدان کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ معظمہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک وسیع میدان ہے جس کے سامنے ایک پہاڑ ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے۔ جو مسلمان حج کے فرض کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں تو وہ 9 ذی الحج کو دوپہر سے شام کے دوران کچھ وقت کے لیے اس میدان میں ٹھہرتے ہیں۔ اس میدان میں ٹھہرنے کو وقوف عرفات کہتے ہیں۔ اصل میں اس دن میدان عرفات میں ٹھہرنے کو ہی حج کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا کے اکٹھے ہو جانے سے ان کو پھر نئی زندگی مل گئی اور انہوں نے اس مقام پر جہاں آج کل کعبہ ہے اللہ کا گھر بنایا تاکہ وہ اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یعنی سب سے پہلے اس دنیا میں جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی گئی تو وہ کس نے کی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس کو مل کر تعمیر کیا۔ اور جب کعبہ تیار ہو گیا تو انہوں نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ یعنی آج کل ہم جب عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر جاتے ہیں تو ہم بھی اس کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں۔ تو ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی اور انہوں نے زمین کو آباد کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے اور پھر ان بیٹوں کے اور بیٹے اور گرینڈ چلڈرنز پیدا ہوئے۔ اس طرح سے دنیا میں نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ اس طرح سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ہمارے فرسٹ پیرنٹس ہیں، یعنی ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے، زمین پر آئے، وہ سب انہی میں سے آئے۔ سب لوگ چاہے وہ کالے ہوں یا سفید ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، کمزور ہوں یا مضبوط ہوں، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ لیکن سب لوگ برابر نہیں ہیں، کیونکہ کچھ لوگ تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی اور انہوں نے اللہ اور اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، تو وہ شیطان کے ساتھی بن گئے۔ اور کچھ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو سچ مانا، ان کی باتوں پر عمل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کی، تو وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی آئے اور ان پر جو بھی کتابیں نازل ہوئیں ان کے بارے میں ہم شارٹلی آپ کو بتائیں گے، اور پھر بہت جلد ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے اور آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے۔ ان سب ٹاپکس پر ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو بچوں، آپ سب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کے بارے میں اپنے فرینڈز کو بھی بتائیں، کیونکہ ہر نیکی کی بات بتانا صدقہ ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایک بھی اچھی بات پہنچتی ہے تو وہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے اور آپ نے اس کو دوسروں کو لازمی بتانا ہوتا ہے۔ سو آپ ہمارے چینل سے جو بھی کچھ سیکھ رہے ہیں، جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ اگر اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ See you next time. Bye bye.